ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ انجینئر مرزا محمد علی قادیانی ایجنٹ اور کرائے کا ٹٹو ہے، اور اس سلسلے میں ہم 3 کلپس پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. اسی سلسلے کی یہ چوتھی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انجینئر مرزا محمد علی اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ دوست عیسائیت سے اسلام کی طرف آنا چاہ رہا تھا، اور اس سلسلے میں وہ تحقیق کرتا ہوا ایک قادیانی جماعت خانے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے وہاں ان سے جو سوال کیا وہ مرزا چڈو قادیانی ایجنٹ کے منہ سے سن لیجئے. اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنا. کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. دیکھا آپ نے ناظرین، اس نے کیا کہا کہ یہ تو آپ کو کہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، یا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. یعنی کہانی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قادیانی اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں. کس قدر غلیظ شخص ہے یہ کہ اتنا بڑا جھوٹ، یعنی کائنات کا اتنا بڑا جھوٹ کہ قادیانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور وہ قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں. ایک ادنا سا بھی علم دین سے وابستہ شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کو مانتے ہوتے تو وہ مرزا کاڑ دجال غلام قادیانی فراڈیے کو، زانی شرابی کو نبی نہ مانتے، جب قرآن پاک نے فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. تو سب نبیوں کے ختم کرنے والے، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، جب قرآن نے صراحت کر دی، 210 احادیث مبارکہ میں وضاحت کر دی، اجماع امت اس پر ہو گیا پوری امت کا کہ آق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اور وہ قادیانی اس مفہوم کو توڑ کے مرزا کاڑ دجال کو، جو غلاظت کی پوٹلی تھی، اس کو اپنا نبی مانے اور پھر یہ کہے کہ وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کلاں کو کوئی شخص اگر نماز کا انکار کر دے اور کہے کہ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، انجینئر مرزا محمد علی اسے بھی یہی کہے گا کہ یہ قرآن پاک کو مانتا ہے، بھلے وہ نماز کا انکار کر دے، بھلے وہ روزے کا انکار کر دے، بھلے وہ جو ہے زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، لیکن کہ نہیں یہ دیکھیں جی وہ تو قرآن پاک مانتا ہے، آپ کو کہانی کرائی گئی ہے. اور پھر خود روحانی خزائن جو مرزا قادیانی فراڈیے کی 23 جلدوں میں کتاب ہے، جس کے اندر اس نے کوئی 80-90 رسالے جو ہیں چھپے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا قرآن پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہے. یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات. یہ تذکرہ کتاب مرزا قادیانی کی معاذ اللہ وحیوں پر مشتمل ہے. یعنی مرزا قادیانی کہتا تھا کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے معاذ اللہ، اور ان وحیوں کا جو مجموعہ ہے اس کو قادیانیوں نے تذکرہ نام دیا ہے. اس کتاب کا تذکرہ کے نام سے وہ چھپی ہے. اس تذکرہ جو مجموعہ وحی و الہامات، صفحہ نمبر 77، تو اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. چڈو صاحب یہ ذرا ریفرنس یہ دیکھ لیں. ویسے تو آپ کو گوسپل آف جان اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، کہ مرزا فراڈیے کی آپ کو پتہ نہیں ہے. پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے چڈو صاحب، لیکن قادیانی ایجنٹ ہی اسی کا تو نام ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر لو فراڈیوں سے. اور یہ قادیانی نے یہ جو لکھا ہوا کہ یہ قرآن تو میرے منہ کی باتیں، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو اس کے بوتھے کی باتیں کیسے ہو گئیں؟ اور پھر تم کہتے ہو وہ قرآن کو مانتے ہیں. اس کو قرآن کو ماننا کہتے ہیں؟ ذرا اپنا عقیدہ بھی یہی صاف ظاہر کر دو کہ ہاں جی میرا بھی یہی عقیدہ ہے، تاکہ قرآن کو ماننا اگر یہی ہے تو پھر اپنے بارے میں بھی یہی بول دو. اور اس کے بعد دوسری جگہ پر آپ دیکھیں، ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 28، روحانی خزائن جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 116، اس میں مرزا قادیانی فراڈیہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں گندی گالیاں استعمال ہوئی ہیں، معاذ اللہ. قرآن پاک میں گندی گالیاں استعمال ہوئی ہیں. ہے کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور اپنے قرآن پاک کے بارے میں کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ بھی سکے؟ یہ ہے قادیانیوں کا ایمان، یہ ہے مرزا فراڈی کا قرآن پاک کا ایمان. اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تمہیں تو کہانیاں کرائی گئی ہیں. جناب یہ کہانیاں نہیں کرائی گئیں، یہ آپ کے بابے نے لکھا ہے. جی مرزا قادیانی آپ کا بابا ہے نا، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک تو میرے منہ کی باتیں ہیں، قرآن پاک میں تو گندی گالی ہیں. اور اسی بابے کا جو پتر ہے، جو خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود، وہ کیا کہتا ہے وہ سن لیجئے، جس نے 50 سال جو ہے وہ قادیانیوں پہ حکومت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، یہ کلمۃ الفصل صفحہ 173 پہ مرزا بشیر ایم اے ابن مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے
کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی، معاذ اللہ۔ یہ معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں، اس نے نہیں لکھا، یعنی قرآن پاک کہتا ہے وہ کہاں ہے، تو قرآن پاک کو مان ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے قرآن پاک کہاں موجود ہے، اگر قرآن پاک ہوتا تو پھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے معاذ اللہ، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، اس محمد رسول اللہ سے قادیانی، مرزا قادیانی کو مراد دے رہا ہے کہ اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ یعنی مرزا قادیانی کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ چڈو صاحب یہ پڑھیں، یہ اسی دنیا میں موجود ہے، کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور قادیانیوں کی سپورٹ میں اتنے تم اندھے ہو گئے ہو، اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں قادیانیوں کو سپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ تم مسلمانوں کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہو کہ تمہیں تو کہانیاں کرائی گئی ہیں۔ کنہوں نے کہانیاں کروائی ہیں؟ علماء دین نے۔ یہ دیکھو کہانیاں تم کرا رہے ہو، مرزا کانے کے ٹٹو، کہانیاں تم کرا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو اس امت سے، اس قوم سے، ان کو جو ہے کفر کی طرف دھکیل رہے ہو۔ شرم کرو، پتہ نہیں تمہیں جس چھوکری نے جنا تھا اس نے جو ہے وہ کون سی اس کو سزا ملی ہے تمہیں پیدا کر کے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ مرزا محمد علی پیغمبر قادیانیوں کی سپورٹ میں کس طرح اندھا ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ تو مانتے ہیں، اور اب آج یہ دوسری بات کہ وہ نبی پاک کو مانتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کیا قرآن پاک کی آیات کا ایک آیت کا بھی انکار مسلمان انسان کو رہنے دے سکتا ہے؟ کیا قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، جو 20 آیات سے ظاہر ہے، جو احادیث رسول کو نہیں مانتے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ دوسرا روپ مرزا قادیانی کو قرار دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن پاک تو اٹھ گیا، ان کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ کے بارے میں تمہیں کہانیاں کرائی گئی ہیں اور وہ تو مانتے ہیں۔ یہ کہہ کے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو بتاؤ نا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کرائے کا ٹٹو ہے، قادیانی ایجنٹ ہے، پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھائی پھر بتاؤ نا یہ کہنے کا مقصد کیا تھا، یہ جھوٹ بولا کیوں اس امت پہ؟ جب ان کی غلیظ کتابوں کے اندر یہ غلیظ عبارتیں بھری ہوئی ہیں تو تم نے ان کو سپورٹ کرنے کی کیوں کوشش کی؟ اسی کو قادیانی ایجنٹی کہتے ہیں۔ اور رہ گیا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ذرا وہ بھی سنو۔ حقیقت الوحی صفحہ 521، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 521 میں مرزا قادیانی کیا بکواس کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں۔ ٹٹو صاحب یہ مانتا ہے وہ نبی پاک کو، وہ تو کہتا ہے سارے نبی تو میں ہوں، محمد مصطفیٰ بھی میں ہوں معاذ اللہ، اور تم کہتے ہو کہ وہ نبی پاک کو مانتے ہیں اور آپ لوگوں کو تو کہانیاں کرائی گئی ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ کہانیاں کرا کے آپ لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اپنی جہنم خرید کے اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سوائے ایجنٹی کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کیوں لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں جو ہے وہ کافر غلیظ لوگوں کی قادیانیوں کی ایجنٹی کر رہے ہو جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں؟ کیوں اپنے سامنے کتابیں رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ علمی کتاب مائی فٹ تمہارے جیسے علمی کتاب ہی ہوتی ہے، اور تمہارے سے تو بہتر ہمارے گلی کے کتے ہیں جو کم از کم ٹکڑا ڈالیں تو وہ دم ہلا کے اس دروازے کو نہیں چھوڑتے۔ اور تو کیسا شخص ہے کہ جو اپنے نبی کا کلمہ بظاہر پڑھتا ہے اور نبی کے غداروں کی سپورٹ کرتا ہے؟ شرم سے ڈوب مرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ حوالے رکھ لو اب تاکہ آئندہ کام آئے، اور آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ کہانی کراتے ہیں۔ اس کہانی کا پتہ لگ گیا نا، باقی کلپ کا جواب آئندہ آ رہا ہے تاکہ تمہارے فالوور یہ بھی نہ کہیں کہ جی ہماری آدھی بات چلاتے ہیں۔ اگر آدھی بات چلاتے ہیں نا تو انہیں کو پوری بات چلا کے تم رد کر دیا کرو کہ یہ مفہوم جو ہے وہ پوری بات کے ساتھ یہ ہے۔ اب میں نے یہ صرف اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہانی کرتے ہیں، اب اگلی بات کا جواب میں اگلے کلپ میں دوں گا۔ مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ، مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ، مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ، مرزا کے ہر ایک حامی کو دھول چٹائیں گے۔